ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات جاری تھے اور ان 2 مرتبہ بھی مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا. حملہ اس وقت ہوا جب ہم جوہری مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل کے درمیان تھے. مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی. یہ بھی کہا ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے. 2 ٹوک اور واضح موقف ایران کی جانب سے اب سامنے آ چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران پر جاری جنگ اور خطے میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے. مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی. مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی. یہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا 2 ٹوک بیان سامنے آیا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ حملہ اس وقت ہوا جب ہم جوہری مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل کے درمیان تھے. ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا. ایران میں جنگ کے نقصانات کا تعین اور ادائیگی کی ضمانت دی جائے. ایران کے خلاف جارحیت کے بعد اب کوئی بھی امریکی سفارتکاری پر اعتماد نہیں کر سکتا. واضح طور پر امریکی سفارتکاری پر عدم اعتماد کیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران میں جنگ کے نقصانات کا تعین اور ادائیگی کی ضمانت دی جائے. ہمیں امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کا ایران مطالبہ کرتا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا. واضح طور پر 2 ٹوک موقف اپنایا ہے ایرانی حکام نے. ایرانی وزارت خارجہ نے جو رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کی دفاعی کارروائیاں ایرانی شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی. یاد رہے اس سے پہلے امریکی تجاویز ایران کو بھیجی گئی تھیں اور ان 15 نکاتی تجاویز میں ایران پر پابندیوں میں نرمی، سول جوہری تعاون، ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو کھولنا شامل تھا. اور عہدیداروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی ملاقات جمعے کو پاکستان میں ہو سکتی ہے. لیکن جو ابھی صورتحال ہے واضح طور پر 2 ٹوک موقف، 2 ٹوک رد عمل سامنے آیا ہے ایران کا اور یہ کہا ہے ایرانی حکام نے کہ جنگ بندی کا فیصلہ صرف اور صرف ایرانی شرائط پوری ہونے تک جاری رہے گی. ایران کی دفاعی کارروائیاں، جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا. ایران جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کا ایران مطالبہ کرتا ہے. ایران نے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے. ایرانی پریس ٹی وی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب پایا ہے. ایران صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین کریں. علاقائی ثالث کے ذریعے ایران نے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا. جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں کا رکنا اور ایرانی عہدیداروں کے قتل کا خاتمہ ہے. ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی کارروائیاں ایرانی شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی اور جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا. یہ بھی کہا ہے ایرانی حکام نے. ایران جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے. گزشتہ روز واضح کر دیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو رہے. لیکن یاد رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گزشتہ روز کے بیانات ہیں، جو گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے مطابق وہ مطمئن تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نئی جو ایرانی قیادت ہے اس سے بات چیت جاری ہے اور وہ مطمئن ہے کہ آبنائے ہرمز بھی کھل جائے گا. وہ مطمئن ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور لیکن ایران کی جانب سے اب واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایران نے علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا. جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں کا رکنا اور ایرانی عہدیداروں کے قتل کا خاتمہ ہے. ایران کی دفاعی کارروائیاں ایرانی شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی. جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا. ایران جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے ایران. جبکہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا ہے. یہ بھی کہا ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے.